اگر آپ یہاں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ تازہ ترین کہانیوں سے باخبر رہیں۔ جموں و کشمیر، یہ نام برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کی تصاویروں کو ذہن میں لاتا ہے، صاف شفاف جھیلوں اور سرسبز وادیوں کو۔ یہ تاریخ اور ثقافت میں ڈوبا ہوا خطہ ہے، مختلف مذاہب اور روایات کے داغوں سے بنی ایک خوبصورت چادر ہے، مگر یہ جنت ایک عرصے سے اتھل پتھل کا شکار ہے، ایک پیچیدہ جیو پولیٹیکل تنازع کی زد میں ہے۔ سال 2019 جموں و کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ 5 اگست کو حکومت ہند نے ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کا بڑا فیصلہ لیا۔ اس آرٹیکل نے ریاست کو 7 دہائی تک خاص درجہ دیا تھا۔ اس قدم نے پورے علاقے اور اس سے باہر تک ہلچل مچا دی، رد عمل کا ایک طوفان کھڑا کر دیا اور جموں و کشمیر کے مستقبل کو غیر یقینی صورتحال میں ڈال دیا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی صرف ایک قانونی چال نہیں تھی، یہ ایک سیاسی زلزلہ تھا جس نے ہندوستان کے ساتھ جموں و کشمیر کے تعلقات کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ اس قدم پر تشویش، غصے اور محتاط امید کے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ یہ ایک تاریخی غلطی کا طویل انتظار کے بعد کیا جانے والا ایک اقدام تھا۔ جموں و کشمیر کو مکمل طور پر ہندوستان کے باقی حصوں کے ساتھ مضبوط کرنے کی سمت میں ایک قدم تھا۔ دوسروں کے لیے یہ ایک دھوکہ تھا، ایک طرفہ فیصلہ جس نے کشمیری عوام کے بھروسے اور خود مختاری کو نقصان پہنچایا۔ آرٹیکل کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر کو ایک سخت سیکیورٹی لاک ڈاؤن میں ڈال دیا گیا، مواصلاتی رابطے منقطع کر دیے گئے اور عوام کی حرکت کو محدود کر دیا گیا۔ حکومت کا کہنا تھا یہ اقدامات امن و امان کو برقرار رکھنے اور تشدد کی کسی بھی پھوٹ کو روکنے کے لیے ضروری تھے، مگر لاک ڈاؤن کا اثر یہ تھا کہ اختلافی رائے کو خاموش کر دیا گیا اور علاقے کو باہر کی دنیا سے الگ کر دیا گیا۔ جیسے جیسے غبار چھٹ رہا ہے، آرٹیکل 370 کی منسوخی کے طویل مدتی اثرات کا اندازہ بھی باقی ہے۔ کیا یہ حکومت کے وعدے کے مطابق امن اور خوشحالی کے دور کا آغاز کرے گا، یا یہ کشمیری عوام کو مزید بیگانہ کرے گا اور موجودہ کشیدگی کو بڑھائے گا؟ یہ صرف وقت ہی بتائے گا۔ ایک بات طے ہے کہ جموں و کشمیر کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے کھلتی رہتی ہے، ایک ایسی کہانی جو چیلنجوں، غیر یقینی صورتحال اور ایک روشن مستقبل کی امید کی کرن سے بھری ہوئی ہے۔ آرٹیکل 370 صرف ایک قانونی دفعہ نہیں تھی، یہ جموں و کشمیر اور ہندوستانی یونین کے درمیان منفرد رشتے کی عکاسی تھی۔ اس نے ریاست کو بہت زیادہ خود مختاری عطا کی، جس سے وہ اپنے قوانین بنا سکتی تھی اور اپنے معاملات چلا سکتی تھی۔ یہ آرٹیکل 1947 میں ہندوستان کے تقسیم کے دوران پیش آنے والے ہنگامی خیز واقعات کا نتیجہ تھا۔ اس کا مقصد جموں و کشمیر کی منفرد شناخت اور مفادات کا تحفظ کرنا تھا، جو ایک مسلم اکثریت علاقہ تھا جس نے منفرد حالات میں ہندوستان میں شمولیت اختیار کی تھی۔ آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کا فیصلہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے راجیہ سبھا ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں کیا۔ اس اعلان پر اپوزیشن جماعتوں نے ہنگامہ آرائی کی، جنہوں نے حکومت پر یک طرفہ کارروائی کرنے اور ہندوستان کے فیڈرل ڈھانچے کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا۔ تاہم حکومت کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 370 ایک عارضی دفعہ تھی جس کی افادیت ختم ہو چکی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور علاقے میں علیحدہ پسند جذبات کا ذریعہ ہے۔ اس اعلان کے فوری بعد الجھن اور تشویش کی فضا پیدا ہو گئی۔ جموں و کشمیر کے لوگ اس فیصلے کی اچانک اور شدت سے حیران رہ گئے۔ مواصلات کو بند کرنے اور خطے میں ہزاروں اضافی فوجی تعینات کرنے کے حکومت کے فیصلے نے بے چینی اور خوف کے احساس کو مزید بڑھا دیا۔ جیسے جیسے خبر پھیلی، وادی کشمیر کے کئی حصوں میں احتجاج شروع ہو گئے، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف نعرہ بازی کی اور آرٹیکل 370 کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں جھڑپیں ہوئی جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی جموں و کشمیر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس نے ایک دور کے خاتمے کی نشاندہی کی، ایک ایسا دور جس میں ریاست کو ہندوستانی یونین کے اندر ایک خاص درجہ حاصل تھا۔
اس اقدام کے خطے اور پورے ہندوستان کے لیے دور نتائج مرتب ہوئے ہیں۔ اس نے سیاسی منظرنامے کو تبدیل کر دیا، قانونی جنگوں کو جنم دیا ہے اور عام لوگوں کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ جیسا کہ ہم منسوخی کے بعد پیش آنے والے واقعات میں گہرائی سے جائیں گے، ہم اس کے کثیر جہتی اثرات کا جائزہ لیں گے اور اس تاریخی طوفان کی زد میں آنے والے لوگوں کی امیدوں اور خدشات کا جائزہ لیں گے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی ایک اہم واقعہ تھا جس نے جموں و کشمیر اور ہندوستانی حکومت کے درمیان تعلقات کو تبدیل کر دیا۔ یہ اقدام، جبکہ انضمام کی طرف ایک قدم کے طور پر پیش کیا گیا، بڑے پیمانے پر احتجاج کو ہوا دی اور خطے کے مستقبل کے بارے میں سوالات اٹھائے۔ اگلے حصے میں ہم اس فیصلے کے بعد پیدا ہونے والے قانونی چیلنجوں پر غور کریں گے اور اس تاریخی کیس پر سپریم کورٹ کے رد عمل کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہے جب ہم آرٹیکل 370 کی منسوخی کے گرد گھومنے والے پیچیدگی قانونی منظرنامے پر تشریف لے جائیں گے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کو فوری طور پر قانونی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی جس میں حکومت کے اقدامات کی آئینی حیثیت پر سوال اٹھائے گئے تھے۔ درخواست گزاروں، جن میں سیاسی رہنما، کارکنان اور عام شہری شامل تھے، نے دلیل دی کہ منسوخی غیر قانونی تھی اور جموں و کشمیر کے عوام کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے دلیل دی کہ آرٹیکل 370 الحاقی کے آلے کا ایک لازمی حصہ تھا، وہ معاہدہ جس کے تحت جموں و کشمیر کی سابق ریاستی حالات 1947 میں ہندوستان میں شامل ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ، ہندوستان کا سب سے بڑا عدالتی ادارہ، منسوخی کو چیلنج کرنے والے درخواستوں کی سماعت پر راضی ہو گیا۔ اس کیس کی سماعت 5 رکنی آئینی بینچ نے کی، جس کی سربراہی اس وقت کے چیف جسٹس آف انڈیا کر رہے تھے۔ قانونی ماہرین اور عوام نے اس سماعتوں کو غور سے دیکھا کیونکہ انہوں نے تاریخی معاہدوں، آئینی دفعات اور سیاسی حقائق کے ایک پیچیدہ جال سے نمٹا۔ حکومت نے اپنی دفعہ میں دلیل دی کہ آرٹیکل 370 ایک عارضی دفعہ تھی جسے پارلیمنٹ منسوخ کر سکتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ صدر جمہوریہ ہند مرکزی کابینہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے آرٹیکل کو منسوخ کرنے کا حکم جاری کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ دوسری طرف درخواست گزاروں نے برقرار رکھا کہ آرٹیکل 370 برسوں کے دوران ایک مستقل کردار حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ اس سے جموں و کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کی رضامندی کے بغیر منسوخ نہیں کیا جا سکتا، جو 1947 میں ختم ہو چکی تھی۔ آرٹیکل 370 پر قانونی جنگ صرف آئین کے تشریح کے بارے میں نہیں تھی، یہ تاریخ، شناخت اور ہندوستان کے تصور پر ہی ایک جنگ تھی۔ درخواست گزاروں نے دلیل دی کہ منسوخی ہندوستان کے وفاقی ڈھانچے پر حملہ ہے اور جموں و کشمیر کو دیے گئے خصوصی درجے کو کمزور کرتی ہے۔ سپریم کورٹ نے مہینوں کے غور و خوض کے بعد آرٹیکل 370 کی منسوخی پر اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ عدالت کے فیصلے سے جموں و کشمیر کے مستقبل اور قانونی جنگ نے خود اس تاریخی واقعے کے گرد گفتگو کو نمایاں طور پر تشکیل دیا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اپنی توجہ ان ٹھوس تبدیلیوں پر مرکوز کریں گے جو منسوخی کے بعد سے جموں و کشمیر میں رونما ہوئی ہے اور ان کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔